السلام علیکم، حسین لکی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ ایک ننھی سی گڑیا، خوبصورت سا مہمان آج میرے ساتھ موجود ہے، سجدہ محمل زہرا، جو مولا علی کی شہادت بیان کرتی ہے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں اپنی علم کا علم کا ذخیرہ جو ہے، دل میں علم رکھتے ہوئے پنجاب کے مختلف شہروں میں مجالس پڑھ کے آئی ہے۔ مجھے پتہ چلا اور آج میں نے ان کے والدین سے رابطہ کیا، یہ ہمارے دیپال پور کا ایک خوبصورت ٹیلنٹ ہے۔ میں سب سے پہلے تو بیٹی سے بات کروں گا۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیا حال ہے آپ کی؟ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا بیٹا، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ کو مجالس پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی میں نے اپنی مما سے سیکھا ہے، اور جو میں نے ان سے سیکھا ہے جو وہ پڑھتی ہیں۔ تو بیٹا آپ ہمیں سب سے پہلے کیا سنانا چاہیں گے؟ جی مولا علی کے فضائل۔ ٹھیک ہے، آپ پھر ہمیں سنائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں، اور اپنی خوبصورت آواز سے اور اپنے علم سے جو ہے ہمیں نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ کل ولیک الحجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنا ارضاک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للکافرین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین مولانا نبی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد صلوات۔ ناظرین، ہمارے دیپال پور کا ٹیلنٹ ہے جی، خوبصورت آواز ہے، اور بچی نے علم کی شمع روشن کی ہوئی ہے۔ بچی نے دل کے اندر جو ہے علم رکھا ہوا ہے، اس کم عمری کے اندر جو ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں، سب سے بڑی بات ہے یہ ہمارے دیپال پور کا ٹیلنٹ ہے، اور پنجاب کے مختلف شہروں میں مجالس پڑھ کے آئے ہیں۔ تو ابھی ہماری بیٹی جو ہے ہمیں سنائے گی مولا علی کے شان کے بارے میں، اور ان سے سنتے ہیں جی۔ جی بیٹا۔ بندگی یوں ہی ہوا کرتی ہے حیدر کے بغیر، بندگی یوں ہی ہوا کرتی ہے حیدر کے بغیر، جیسے قرآن پڑھتے ہیں طہارت کے بغیر، اور پڑھ کر نادی علی سے ثابت بچ نہیں سکتی نبوت اور امامت کے بغیر۔ سوچتی ہوں کہ کیسے علی کی شان لکھوں، ارے میں خدا ہوں کہ دوسرا قرآن لکھوں، کیونکہ علی عظیم بھی ہے، علی کریم بھی ہے، علی لائق احترام بھی ہے، علی محترم بھی ہے، اس لیے علی مشکل کشا، علی شیر خدا، علی شاہ مردان، علی شیر یزدان، علی شاہ وجود سعد، علی شاہ نما، علی سطح قل کفا، علی سطح قل عداد، علی حاجت روا، علی لا فتح اللہ، علی عبادتوں کا صلہ دینے والا، علی جنت کا پرانا بانٹنے والا، علی حق کی تصویر، علی مدلد کعبہ، استاد جبرائیل، علی فتح رب جائے، علی مالک کائنات، علی مولا کائنات، علی میرا ایمان، علی میری من کی لگن، علی کا ذکر عبادتوں کا انوال، علی دین مکمل، علی پیروں کے پیر، علی ولیوں کے ولی، علی اماموں کے امام، علی الفت بدر خزانہ، علی لسان کا عظمت کا پروانہ، علی عالم ام الکتاب۔ یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے، یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام بھلا لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا بیٹا، آپ نے آگے آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ جی بی بی سکینہ کی شہادت۔ ٹھیک ہے بیٹا، سنائیں۔ علی کے الف سے لے کر یا تک وہ ہوتے نہیں نام، وہ
دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا علی علی، علی ہے کیا ذرا مجھ سے بے سن، اگر الف سے لوگ انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے سکلین کی شان علی، جین سے پاک جواز علی، مقدر علی، تقدیر علی، خاصہ کی تصویر علی، خاصہ ختم اقرار علی اور شہکار علی، شہزادہ سن جمال علی، راجہ برہار علی، وحد کی قسم واجب علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، اور شین سے ہے شاکی بھی علی، ہے سوا سے صادق ذکر علی، زبان سے ضامن فکر علی، توان سے ترفین میں نور علی، زبان سے پر نور ظاہر علی، رتبہ ہے خدا کے ولیوں کا، آئین سے نام علی کا علی ہے، اور فاض سے فضل ربی بھی علی، میرا قاص کعبہ علی علی، اور قاص قبلہ علی علی۔ اگر رام سے پوچھا کیا ہے علی، علی اللہ کی فاق فضا ہے علی، ہے میم سے شان با میں علی، اور واہ سے وجہ اللہ بھی علی، نور سے نور خدا بھی علی، اور یا سے عدلہ بھی علی، سن لے اللہ کا پیر والا، ایمان علی، یہ کان علی، سلطان علی، میری جان علی، تو قبر کے بھائی جو کرے تیری قبر کے اندر علی 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 کل مانا رہے حیدری۔ بی بی سکینہ کی شہادت کے حوالے سے جو ہے بچی مجلس سنائے گی، وہ بھی سنیں جی۔ یہ بی بی کی مجلس ہے، بی بی کے دن ہے، میں خوش نصیب ہوں اور شکر گزار ہوں آپ مومنات کی جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ بی بی فاطمہ اپنی بارگاہ میں میری یہ نوکری قبول کرے، معصوم بی بی سکینہ کے صدقے میں بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم روز مجلس میں آتے ہیں، مولا کائنات اور ان کے اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں، مصائب سنتے ہیں، دل روتا ہے اور پرسہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے مولا کائنات کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ آباد کس طرح سے یہ چمن فاطمی ہوا، آباد کس طرح سے یہ چمن فاطمی ہوا، ہائے کس کی لگی نظر کہ یہ ماتمی ہوا۔ مومنات جانتے ہو کربلا کیا ہے، مولا کائنات کا حق کیا ہے، حسین کا سجدہ کیا ہے۔ کربلا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نواسہ رسول دین کی خاطر جام شہادت نوش فرمائیں اور ان پر جو مسلمانوں پر ظلم کے تیر برسائیں اور جو اسیران پر ظلم کیے گئے، ہم چیخ چیخ کر رو رو کر ان کا ظلم بیان کرتے رہیں اور ادھر سے بارگاہ سے نکلے ادھر سے دنیا میں مست۔ کیا یہ وہ حق ہے جو 1400 سال دہرایا گیا تھا؟ نہیں، حسین تب بھی غریب تھا، حسین اب بھی غریب ہے۔ ہم نے ماتم کر لیا، ہم نے زنجیر ذیلی کر لی، ہم نے آنسو بہا لیے، حسین نے اس کے لیے سر نہیں کٹایا تھا، بیویوں کو شام کے بازار اس لیے نہیں پڑھایا گیا تھا اور یزید کی بایعت کے لیے اس لیے انکار نہیں کیا تھا۔ مولا کائنات تو ہمیشہ یہی درس دیتے کہ مسلمان کیا ہے، مومن کون ہے۔ مسلمان تو وہ بھی تھے جو اہل بیت کے مقابلے میں تھے، اذانیں بھی دی، نمازیں بھی پڑھی، اللہ کو بھی مانا، رسول کو بھی مانا، مگر حرام کام کے ساتھ، نمازیں پڑھی مگر شراب کے ساتھ، خدا کو مانا، نواسے کے رسول سے دشمنی رکھ کر، قرآن پڑھا، نعت کے قرآن سے منہ پھیر کر، خدا کا اقرار کیا اور اس کی ہدایت کا انکار۔ حسین نے شہادت پائی حق کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، علی نے شہادت پائی سجدے میں، حسین نے شہادت پائی جنگ کے میدان میں۔ کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ ہم نے یہ حق کتنا ادا کیا؟ بتائیں مومنات، ہم نے یہ حق اپنا حق کتنا ادا کیا؟ ہم نے اپنا سر سجدے میں کتنی بار رکھا؟ ہر اذان ہمیں کربلا کے واقعات کا احساس دلواتی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا، کتنا ظلم ہوا تھا۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم فرصت دینے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں کربلا میں سکھایا گیا وہ کیا تھا، بھائی بہن کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، چچا بھتیجی کا رشتہ، قربانی کا رشتہ، احساس کا رشتہ، پیار کا رشتہ، یہاں تک کہ وفا کا رشتہ۔ اور سب سے بڑی مثال تو مظلوم کربلا ہے، سجاد جیسا بھائی، عباس جیسا بھائی، اکبر جیسا بھائی، اصغر جیسا معصوم بیٹا، اور محمد جیسے بچے، محمد ابراہیم جیسے بچے۔ سلام ہو ان بچوں پر جن کو اونٹوں پر سوارا ماں کی گردنوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ بچے ماں کی گردنوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے کیونکہ ماں کے ہاتھ رسیوں کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ یہ بھی غیرت ان کو تازیانہ مارتا تھا، مجھے معاف کرے، آدھا تازیانہ بچے کی پشت میں لگتا، بچے کا ہاتھ ماں کی گردن سے چھوٹتے، بچے رو کر کہتی اماں میرے ہاتھ کھل رہے ہیں، اماں رو کر کہتی بیٹا اکبر کا صدقہ، بیٹا قاسم کا صدقہ، بچہ زمین پہ گرتا، پیچھے والے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ لگتا، بچے گرتے رہے، زینب گنتی رہی، بچے گرتے رہے، زینب گنتی رہی، جس ماں کا بچہ گرتا وہ رو کر کہتی علی کی بیٹی میری بھی قربانی لکھ لے، میرا بھی دین میں حصہ پڑ گیا۔ ایک ایک بچہ گرتا رہا، علی کی بیٹی گنتی رہی، ایک ایک بچہ گرتا رہا، علی کی بیٹی گنتی رہی۔ ایک ایسا موڑا، ایک ایک بچہ
ایک ایسا موڑ آیا جہاں عالیہ کی آواز آئی، باقر بابا سے کہے کہ قافلہ روک دے۔ سجاد نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ فرمایا میری کوئی سواری گر گئی۔ اماں بچے تو پہلے بھی گرتے ہیں۔ بی بی رو کر کہتی کیا میرا نہیں بیٹا گرا، اب حسین کی بیٹی گری، حسین کی گھوڑے سے نیچے گر گئی۔ سجاد کا قافلہ وہی رکا۔ بغیرت حسین کے بیٹے کے قریب آ کر کہنے لگا کیوں نہیں چلے گا؟ مولا سجاد کی آواز آئی کیسے چلاؤں، میری معصومہ گر گئی ہے۔ اس کمینے نے کہا تو یوں ہی رک۔ مولا سجاد کے سامنے ابن سعد نے شمر کو بلایا اور کہا حسین کی بیٹی قافلے سے گر گئی ہے۔ اس نے بغیرت نے ہوا میں کوئی چیز اڑانے شروع کر دی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ جب پیچھے گیا تو ایک ٹیلے پہ حسین کی یتیم بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کمینہ دیکھ کر کہتا خود گری ہو کہ گرائی گئی ہو؟ رو کر کہتی خود گری ہوں، اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے میری مرضی سے رہنے دے، پھر تو جہاں کہے گا میں پہنچ جاؤں گی۔ یہ دیکھ کر کہا تو یہاں رک کر کیا کرے گی؟ رو کر کہتی کہ جیسے ابو غفاری کی بیٹی راستے میں کھڑی ہو گئی تھی، اس نے اپنے بابا کا کفن مانگا تھا، میں بھی ویسے ہی راستے میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ کوئی قافلہ گزرے گا میں بھی کھڑی ہو جاؤں گی، میں ان سے کہوں گی میں زہرا کی بیٹی ہوں، مجھے خمس میں چادر دے دے، وہ مجھے چادر دے دیں گے، میں واپس کربلا جاؤں گی، اپنے بابا کو کفن پہناؤں گی، میں اپنے ہاتھوں سے بابا کی قبر کھودوں گی، اپنے بابا کو دفنا کر تو جہاں کہے گا میں پہنچ جاؤں گی۔ یہ بغیرت گھوڑے کی زین سے اترا۔ اس کمینے نے کہا تو میرے گھوڑے کے آگے دوڑ۔ حسین کی بیٹی کبھی گرتی کبھی اٹھتی، کبھی گرتی کبھی اٹھتی۔ ایک کالی برقی والی بی بی شمر کے گھوڑے کے آگے رک اور کہنے لگی او بے حیا کیا تیری کوئی اولاد نہیں؟ میرا سلام ہو کربلا کی اس 4 سالہ معصومہ پر جس کی کلائی کے جوڑ ٹوٹ گئے، جس کے کانوں کے بالیاں تاری نہیں کھینچ لی گئی۔ اس شہزادی کو تعویذ حسین کہتے ہیں۔ کربلا کے بعد سب سے زیادہ جس پہ ظلم کیا اسے سکینہ کہتے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین کے سینے پہ جو سویا کرتی تھی اسے سکینہ کہتے ہیں۔ میرا سلام ہو اس سکینہ کی یتیمی پر۔ کربلا کے بعد جب بابا کا سینہ نہ ملا تو جو گرم ریت پہ سویا کرتی اسے سکینہ کہتے ہیں۔ ہائے چاچا کا غرور سکینہ، جیسے حضرت عباس علمدار بھی آقا زادی کہیں اسے سکینہ کہتے ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے کہ بھائی کے سامنے کوئی بہن کو مارے اور بہن کے سامنے کوئی بھائی کو مارے۔ 1600 میل کے سفر میں شمر معلون نے دونوں کام کیے، کبھی میرے سامنے میری بہن کو مارتا تو کبھی میری بہن کے سامنے مجھے مارتا۔ جو اپنے بھائی آباد کے سامنے تماچا کھائے اور کچھ نہ کر سکے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ جب سادات قید خانے میں پہنچے نا شام میں تو سکینہ بہت رویا کرتی تھی، کیونکہ سکینہ کو ایک الگ خیمے میں بھیجا گیا۔ اس قید خانے کا نام تھا زندان۔ اس قید خانے میں نہ دھوپ آتی تھی نہ روشنی آتی تھی، بس ایک 4 سالہ بچے کی رونے کی آواز آتی تھی۔ جب بھی روتی تماچا کھاتی۔ اس کا بس ایک ہی ارمان تھا کہ مجھے بابا کا سر لا دو۔ جب بھی روتی اپنے بابا کو پکارتی یا چاچا عباس کو پکارتی۔ جب یزید لعنتی نے بی بی سکینہ کی زور زور سے رونے کی آوازیں سنی تو اس نے کہا کہ حسین کا سر زندان میں لے جاؤ۔ جب حسین کا سر زندان میں لے گئے تو امام سجاد نے فرمایا اب سکینہ خاموش ہو جائے گی۔ ہائے سکینہ، پھر بتاؤں بی بی نے بابا سے کیسے باتیں کی تھی؟ رو کر کہتی بابا ذرا آنکھوں تو کھولو، ذرا میرے سکینہ کو تو دیکھو، اے میرے دل کے چین بابا، ذرا سکینہ کو تو دیکھو بابا، ذرا آنکھوں کو تو کھولو، ذرا میرے بالوں کو تو دیکھو بابا۔ اور جس طرح دادی کے بال جوانی میں سفید ہو گئے اور میرے بال بچپن میں ہی سفید ہو گئے بابا، یہ تیرے علاوہ میں اپنا دکھ کسے سناؤں؟ میں تیری کی واحد بچی ہوں جس کے بال بچپن میں ہی سفید ہو گئے بابا، ذرا آنکھوں تو کھولو۔ جس طرح دادی کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی اور میرا غریب وطن بابا شمر نے تازیانے مارے، میری کمر بچپن میں ہی جھک گئی بابا، ذرا آنکھوں کو تو کھولو۔ میرا چہرہ تیرے چہرے جیسا ہو گیا۔ ایک دفعہ بابا کے ہونٹوں کو دیکھا، حسین کی دانتوں کو دیکھا۔ رو کر کہتی بابا میرے دانت بھی تیرے دانتوں کی طرح ہو گئے بابا، شامیوں کے ہاتھ بڑے بھاری ہیں، شمر نے تماچا مارا، میرا چہرہ زخمی ہو گیا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ایک ایسا مقام تھا جس نے میرا کلیجہ چلایا،
پورے سفر میں سکینہ روتی رہی، تھوڑی دیر کے لیے مجھے میرے بابا کا سر لا دے، میں اپنے بابا کا سر سینے پہ رکھوں گی، لیکن ظالم حسین کا سر نہ دیتے تھے۔ فرمایا شیمر نے شامیوں نے سکینہ کو ڈرانے کے لیے سر پہ نازیانے مارنے شروع کر دیے، سارے ظالم حسین کو مارتے۔ یا حسین نے کلام کرنا شروع کیا، مارنا ہے تو مار لیکن سکینہ کو نہ مار، میری بچی برداشت نہیں کر پائے گی۔ جب اس دنیا میں آئی تو امام حسین کے ہاتھوں پہ جو تھی اسے سکینہ کہتے ہیں، جب اس دنیا سے گئی تو جس کے ہاتھوں میں امام حسین کا سر تھا اسے سکینہ کہتے ہیں۔ اللہ